حاضرین، آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ آج کا جو موضوع ہے یہ دنیا کا سب سے حساس اور سینسٹیو موضوع ہے۔ یہ موضوع ہے اسلام اور آتنکواد۔ ابھی 22 اپریل کو کشمیر کے پہلگام میں معصوم ٹریولرز کے اوپر آتنکوادیوں نے اٹیک کیا، جس کے نتیجے میں 26 لوگ جاں بحق ہو گئے۔ جیسے ہی یہ واقعہ ہوا میں اندر سے بہت زیادہ بے چین ہو گیا کہ اللہ، میں اور میرے جیسے لوگوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ اور میں نے اسی وقت پر یہ طے کیا کہ میں ایک پروگرام کروں اور لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کروں۔ اسی دوران کی بات ہے کہ پاکستان کے جنرل عاصم منیر نے دوبارہ ایک انتہائی نگیٹو آئیڈیالوجی کو چھیڑ دیا۔ انہوں نے پاکستان میں یہ بیان دیا کہ مسلمان اور ہندو دو مختلف مذہب کے ماننے والے ہیں، اسی لیے یہ دو بالکل الگ الگ قومیں ہیں۔ یہ بات جو جنرل عاصم نے کہی ہے، یہ جنرل عاصم کی تو بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات اسلام کی بات نہیں ہے۔ اسلام کسی بھی دو قومی نظریہ یا ٹو نیشن تھیوری کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ جب آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ پیغمبروں نے اپنے مخاطبین کو ہمیشہ یا قومی کے نام سے مخاطب کیا، یعنی اے میرے لوگوں، یعنی اے میرے مذہب کے لوگوں کے نام سے پیغمبر اور پروفٹس کبھی بھی لوگوں کو مخاطب نہیں کرتے تھے۔ یا تو یا ایھا الناس یعنی اے لوگوں، یا پھر یا قومی یعنی اے میری قوم کے لوگوں۔ اسی طرح دیکھیے قرآن میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے اور مختلف قبائل میں بانٹ دیا ہے تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ ایک طرف ایک انسان کی اپنی پیدائشی شناخت ہے اور دوسری طرف اس کی قبائلی شناخت ہے، لیکن اسلام کسی بھی مذہبی شناخت کی بات نہیں کرتا ہے۔ یہ دراصل 20ویں صدی کے نصف اول کی بات ہے، جب کولونیل پاور عروج پر تھا تو مسلمانوں کے اندر کچھ ریئیکشن پیدا ہوا، مسلم لیڈرز کے اندر، اور پھر انہوں نے اس ریئیکشن کے تحت کولونیل پاور کو چیلنج کرنے کے لیے پین اسلامزم کا ایک کانسیپٹ ایجاد کیا۔ یہ پین اسلامزم دراصل ان کا اپنا ایک کانسیپٹ تھا، یہ اسلامی کانسیپٹ نہیں تھا۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ مذہب کے اعتبار سے لوگوں کی ایک پہچان ہے اور دوسری طرف جغرافی کے اعتبار سے۔ تو موجودہ زمانے میں جو قومیت نیشن ہوڈ کا معاملہ ہے، یہ جغرافی طے کرتی ہے، نہ کہ مذہب طے کرتا ہے۔